السلام علیکم ویورز، کلر نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان میرب شہزادی۔ مخصوص نشستوں کی تقسیم، تحریک انصاف کا الیکشن کمیشن کے خلاف سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کا فیصلہ۔ انتخابی نشان اور انٹرا پارٹی الیکشن کیس میں سپریم کورٹ کے اندر پارٹی کی لیگل ٹیم نے کمزوری دکھائی۔ قومی اسمبلی پنجاب اور کے پی کے صوبائی حکومتوں کے استعفوں پر بھی پارٹی قیادت میں اختلاف رائے تھا۔ قیادت کے مشیروں نے ٹریپ کیا اور مشکل وقت میں پارٹی چھوڑ گئے۔ غلط فیصلوں کی وجہ سے پارٹی انتخابات میں فیصلہ کن بھاری اکثریت حاصل کرنے میں ناکام رہی۔ تفصیلات کے مطابق پاکستان تحریک انصاف نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں پارٹی قیادت کے درمیان مشاورت مکمل کر لی گئی ہے۔ پشاور ہائی کورٹ کی جانب سے حکم امتناعی جاری ہونے کے بعد اگرچہ پی ٹی آئی کو وقت ریلیف ملا ہے، مگر پارٹی کی لیگل ٹیم کا کہنا ہے کہ مسئلے کا حتمی حل سپریم کورٹ میں ہی ممکن ہے۔ تحریک انصاف کی جانب سے الیکشن کمیشن کو انٹرا پارٹی الیکشن کے بارے میں بھی خط کے ذریعے آگاہ کر دیا گیا ہے۔ خط میں الیکشن کمیشن سے درخواست کی گئی ہے کہ سپریم کورٹ کے حکم کے تحت انٹرا پارٹی انتخابات کے بعد الیکشن کمیشن پارٹی کا انتخابی نشان اور پارلیمانی حیثیت کو بحال کرے۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے بچ جانے والی مخصوص نشستوں کو دیگر سیاسی جماعتوں میں تقسیم کر دینے کے بعد نمبر گیم میں بڑی تبدیلی آئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے بارے میں قانون اور الیکشن ایکٹ 2017 خاموش ہے اور اس وقت سنی اتحاد کونسل نے اپنی ترجیحی لسٹ جمع نہیں کروائی تھی۔ اگر عدالت سنی اتحاد کونسل کے حق میں فیصلہ دے دیتی تو اس سے سنی اتحاد کونسل کو وفاق اور صوبوں میں مخصوص نشستیں مل سکتی تھیں، لیکن الیکشن کمیشن کے فیصلے میں الیکشن ایکٹ 2017 کے سیکشن 104 کا تذکرہ کر دیا گیا ہے، جس کے مطابق کسی اسمبلی میں خواتین اور غیر مسلموں کے لیے مخصوص نشستیں حاصل کرنے کے لیے الیکشن لڑنے والی سیاسی جماعتیں کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت کمیشن کی طرف سے مقررہ مدت کے اندر مخصوص نشستوں کے لیے امیدواروں کی فہرستیں بھی جمع کروائیں گی اور کمیشن کو یہ فہرستیں ترجیحی آرڈر میں صوبائی الیکشن کمشنر یا کمیشن کے دوسرے مجاز افسران کو دی جائیں گی، جو ایسی فہرستوں کو عوام کی معلومات کے لیے شائع کریں گے۔ الیکشن کمیشن کے ممبر بابر حسن بھروانا نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا کہ وہ بینچ کے دیگر ممبران کے ساتھ اس حد تک تو متفق ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو مخصوص نشستیں اس لیے نہیں دی جا سکتی کیونکہ جماعت ترجیحی فہرست مقررہ وقت میں جمع کروانے میں ناکام رہی۔ تاہم میرا اختلافی نوٹ اس بارے میں ہے کہ یہ نشستیں دیگر سیاسی جماعتوں کو دی جا رہی ہیں۔ انہوں نے اپنے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ میری رائے میں آئین کے آرٹیکل 51 اور آرٹیکل 106 میں یہ واضح طور پر لکھا گیا ہے کہ سیاسی جماعتوں کو مخصوص نشستیں ان کے امیدواروں کی جانب سے جیتی گئی کل نشستوں کی بنیاد پر دی جائیں گی، اس لیے یہ نشستیں خالی رہنی چاہیے جب تک آئین آرٹیکل 51 یا 106 میں پارلیمان کی جانب سے ترمیم نہ کر دی جائے۔ صدارتی اور سینٹ کے انتخابات میں اس جماعت کی اہمیت بڑھ جاتی ہے جس کے پاس قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں نشستوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ صدر اور سینیٹرز کا انتخاب قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے اراکین اسمبلی کرتے ہیں۔ تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں نہ ملنے سے نہ صرف اس کے صدارتی انتخابات میں ووٹ کم ہو جائیں گے بلکہ پی ٹی آئی کے کم ووٹ ہونے کی وجہ سے اس کو ملنے والے سینیٹرز کی تعداد بھی کم ہو جائے گی۔ یوں پارلیمان کے ایوان بالا میں تحریک انصاف کا حجم سکڑ جائے گا۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سینٹ میں اظہار خیال کرتے ہوئے تحریک انصاف کے رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا تھا کہ مخصوص نشستوں سے متعلق جب تک عدلیہ کا فیصلہ نہیں آتا صدارتی اور سینٹ الیکشن نہیں ہو سکتا، اس لیے فی الفور صدارتی اور سینٹ الیکشن ملتوی کیے جائیں۔ مخصوص نشستوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کے فیصلے پر رد عمل دیتے ہوئے سینیٹر علی ظفر نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کا فیصلہ غیر آئینی ہے۔ ان کے مطابق الیکشن کمیشن نے ہمیں مخصوص نشستوں سے محروم کیا، جمہوریت کے خلاف فیصلہ برداشت نہیں، اگر اس فیصلے کے بعد الیکشن ہوئے تو ہمیں منظور نہیں ہوں گے۔ علی ظفر نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے فیصلے پر سینٹ سے مطالبہ کرتا ہوں پورے الیکشن کمیشن کو مستعفی ہو جانا چاہیے اور چیف الیکشن کمشنر پر آرٹیکل 6 لگنا چاہیے، جبکہ الیکشن کمیشن کے مطابق تحریک انصاف نے اس جماعت سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کیا ہے جس کے سربراہ نے خود بھی عام انتخابات میں اپنی جماعت کے انتخابی نشان گھوڑے کا انتخاب نہیں کیا اور آزاد حیثیت میں انتخابات میں حصہ لیا۔ الیکشن کمیشن کے مطابق مخصوص نشستوں کے حصول کے لیے کسی سیاسی جماعت کا پارلیمانی جماعت ہونا لازمی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے سنی اتحاد کونسل کا انتخاب کر کے کیا کوئی غلطی کی ہے اور خود اس صورتحال کا ذمہ دار ہے؟